اور الحمدللہ دو لوگ جو ہے نان مسلم تھے، ان کو میں نے مسلمان بھی کیا الحمدللہ میں نے قادر خان جو ہیں فلم ایکٹر، ان کی بھی فیملی کے بچوں کو میں نے پڑھایا ہے جی الحمدللہ۔ میں نے اپنے ماں باپ کا جو گھر ہے ہم نے وہ قرضہ اٹھا کے لیا تھا، کیونکہ میری امی جو ہے وہ ٹراما میں چلی گئی تھی، میری امی گلیوں میں بھاگنے لگ گئی تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، آپ نے موٹیویشنل بہت سی کہانیاں دیکھی ہوں گی، لیکن آج میں آپ کو ملوانے لایا ہوں نبیلہ رمیز سے کہ یہ جو خاتون ہے، لڑکی ہے، اس نے آج سے 10 سال پہلے اگر میں ان کی بات کروں نبیلہ کی، تو مرچوں کے ساتھ روٹی کو کھایا تھا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا کہ جس گھر میں موجود ہوں، ان کا لائف سٹائل آپ کو میں آج دکھاؤں گا کہ یہ گھر میں جہاں میں جانے لگا ہوں، یہ گھر انہوں نے خود مطلب اپنی مدد آپ کے تحت بنایا، اپنے بہن بھائیوں کو بھی مطلب کہ انہوں نے مطلب کہ بزنس مین مطلب انہوں نے بنایا ہے۔ اتنا پیسہ کیسے کمایا، اتنا اچھا لائف سٹائل کیسے بنایا، آئیے آپ کو ملواتے ہیں نبیلہ رمیز سے اور چلتے ہیں ان کے پاس۔ جی تو ناظرین، میرے ساتھ نبیلہ رمیز صاحبہ بیٹھی ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا میڈم، مجھے ایک بات بتائیں کہ آج سے 10 سال پہلے مرچوں کے ساتھ روٹی کھانا اور آج عالی شان بنگلے میں رہنا، یہ کتنی محنت سے آپ کو ملا ہے اور کیا ایسا کام آپ نے کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنا زبردست مطلب عالی شان گھر میں رہ رہی ہیں؟ جی بھائی، یہ تقریباً 2011 کی بات ہے جب میں نے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے گھر کے حالات کافی زیادہ خراب تھے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک وقت روٹی نصیب ہوتی تھی اور دوسرے وقت نہیں، اور فیس نہ ہونے کی وجہ سے بہن بھائیوں کو اسکول سے نکال دیا گیا اور بہت ہی زیادہ ٹف ٹائم دیکھا۔ الحمدللہ اس سے پہلے اللہ نے اچھا وقت بھی دکھایا اور بہت اچھا وقت دکھایا، لیکن وقت پلٹا اور سب کچھ ختم ہوا، اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ سب کچھ واپس دے دیا، بلکہ اس سے زیادہ دیا، کیونکہ اللہ کی ذات تب تک انسان سے کوئی چیز نہیں لیتی جب تک اس کو اس سے بہتر سے نہ نوازے۔ تو اللہ کی ذات نے مجھے اس سے بہتر سے نوازا الحمدللہ۔ یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ میرے پاس پڑھانے کے لیے لیپ ٹاپ نہیں تھا، تو وہاں پہ بیٹھ کے ووکیشنل میں ہی میں آن لائن قرآن پاک میں نے پڑھانے کا سلسلہ سٹارٹ کیا۔ اپنے ایک وقت تھا مجھے یہی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اسکائپ ہوتا کیا ہے، مجھے یہ نہیں پتا تھا، لوگ کہتے تھے ویسٹرن یونین سے پیمنٹ لے آؤ، تو مجھے یہی نہیں پتا ہوتا تھا ویسٹرن یونین چیز کیا ہے۔ تو میں ان سے یہ پوچھتی تھی وہ کیا چیز ہے، مجھے یہ بتائیں ویسٹرن یونین کیا ہوتا ہے۔ تو وہ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ویسٹرن یونین جو ہے نا وہ ایک شاپ ہوگی یا بینک کے اندر جو ہے آپ جائیں گی نا، وہاں پہ آپ پوچھیں گے نا تو آپ کو وہ بتا دیں گے کہ ویسٹرن یونین کیا ہے، مطلب وہاں سے پیمنٹ وغیرہ آتی ہے۔ مطلب کتنے ممالک میں آپ نے پڑھایا، ان ممالک کے نام بتائیں۔ قرآن پاک ماشاءاللہ آل آف دا ورلڈ آپ نے پڑھایا؟ جی الحمدللہ میں نے امریکہ میں، یو کے میں، اٹلی میں، ناروے میں، اور الحمدللہ اسپین میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جرمنی میں بھی الحمدللہ قرآن پاک پڑھا رہی ہوں مسلم فیملیز کو، اور الحمدللہ دو لوگ جو ہیں نان مسلم تھے ان کو میں نے مسلمان بھی کیا الحمدللہ، اور الحمدللہ میں نے قادر خان جو ہیں فلم ایکٹر، ان کی بھی فیملی کے بچوں کو میں نے پڑھایا ہے۔ قادر خان تو بہت بڑے سپر سٹار ہیں اس ٹائم انڈیا کے کامیڈی کی، اگر دنیا کی بات کی جائے۔ جی اب تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پر ان کے پوتا جو ہے حمزہ، ان کو بھی میں نے پڑھایا، ان کی پوتی سائمہ، ان کو بھی میں نے پڑھایا، آگے ان کی بہو کی بہن کے بچوں کو بھی الحمدللہ میں نے پڑھایا۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ کی ذات نے بہت عزت دی ہے، اللہ کی ذات انسان پہ بہت زیادہ مہربان ہے، پر ہم انسان ہی نہ شکر ہے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میں ان کے بچوں کو پڑھا سکتی ہوں، حالانکہ وہ ماشاءاللہ خود جو ہے نا قادر خان وہ خود حافظ قرآن تھے، اور ماشاءاللہ میں پڑھاتی تھی، وہ بہت خوش ہوتے تھے، تو اکثر وہ اپنے بیٹے کے گھر میں ہی ہوتے تھے، ادھر ہی رہتے تھے، تو بات ہوئی تھی ان سے کبھی؟ سلام دعا ہوئی تھی 1-2 دفعہ، تو الحمدللہ بہت اچھے انسان ہیں وہ بھی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، آمین ثم آمین۔ مجھے بتائیں کہ اس کمائی سے آپ نے یہ گھر بنایا، بابرکت کمائی سے، اپنی بہن کو بھی سپورٹ کیا، بھائی کو بھی سپورٹ کیا، ان کو بھی گھر بنا کے دیا؟ جی الحمدللہ میں نے اپنے ماں باپ کا جو گھر ہے ہم نے وہ قرضہ اٹھا کے لیا تھا، کیونکہ میری امی جو ہے وہ ٹراما میں چلی گئی تھی، میری امی گلیوں میں بھاگنے لگ گئی تھی، میری امی کا ذہنی توازن جو ہے نا وہ بگڑ گیا تھا، کیونکہ ایک وقت تھا کہ انتہا کی امیری تھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ سب کچھ چھین گیا، اور میری امی نے اتنا زیادہ صدمہ لیا کہ وہ پاگل ہو گئی اور گلیوں میں بھاگنا شروع ہو گئی، کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، یعنی
ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا, جتنے بھی یہ حکیم تھے انہوں نے بھی, اور جتنے بھی پیر فقیر تھے انہوں نے بھی کہا یہ نہیں بچے گی. پر اللہ کا کرم ہے, اللہ کی ذات کا شکر ہے, میں جتنا شکر ادا کروں, میری امی زندہ سلامت ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے. ماشاءاللہ وہ 5 وقت کی نمازی ہیں اور تہجد گزار ہیں, اللہ کا شکر ادا کرنے والی. آپ کی شادی کب ہوئی, اور جب ہوئی تب حالات بدل گئے ہوئے تھے کہ تب یہی حالات تھے؟ الحمدللہ میری امی کے گھر کے حالات تو کافی زیادہ بدل گئے تھے, کیونکہ گھر کا سارا قرضہ اتر چکا تھا. گھر کا جو ہے اوپر والا پورشن جو ہے وہ بھی میری شادی سے پہلے میں نے بنوا دیا ہوا تھا, اور جس دن میری شادی ہوئی ہے اس دن ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن کے دروازے لگے. تو جو ہے آپ یقین کریں, میں نے اپنی مہندی کی رات, یعنی مہندی کے بعد بھی میں نے پڑھایا ہے, اور میں نے اپنے ولیمے والے دن جو ہے, ولیمے کے بعد جب میں اپنی امی کی طرف آئی ہوں تو آ کے میں نے قرآن پاک پڑھایا. جسٹ چھٹی کی ہے تو صرف اور صرف اپنی شادی والے دن. حتیٰ کہ میرے بچے پیدا ہوئے ہیں تو میں نے, حالانکہ میرا آپریٹ ہوتا ہے تو میں سیچرڈے کو ہی اپنا آپریٹ کروایا میں نے, تاکہ کسی کو میری وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو. اور میں نے لیٹ کے بھی قرآن پاک پڑھایا ہے. یہ نہیں, پر مجھے شوق تھا, یہ نہیں کہ پیسے کے پیچھے یا کسی چیز کے پیچھے, مجھے شوق تھا. میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کی جو اسٹڈی ہے وہ خراب ہو, اور اللہ نے مجھے ہمت دی. ورنہ آپ کو پتہ ہے لوگ تو 10 دن اٹھتے نہیں ہیں, اور میں, کوئی کہتا ہی نہیں تھا کہ اس کا آپریٹ بھی ہوا ہے, یعنی کسی کو یہ تک نہیں علم ہوتا تھا کہ اس کے بچے بھی ہیں. الحمدللہ اللہ کی ذات کا بہت شکر ہے, میں جتنی اس کی شکر ادا کروں وہ کم ہے. اچھا, مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتائیں, انہوں نے سپورٹ آپ کو اس کام میں کس حد تک کیا؟ اور آپ نے بتایا تھا کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو وہ مطلب چھوٹی سی جاب کرتے تھے, اور ان کے حالات بھی آج بدل گئے ہیں. الحمدللہ جب ہماری شادی ہوئی نا, ویسے ان کے پاس جاب نہیں تھی, کیونکہ شادی سے 2-4 دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ ان کی جاب جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. شادی والے دن جو ہے نا, میں اپنی, جس ٹائم میری شادی ہوئی تو میں اپنی امی سے ناراض ہو رہی تھی. میں نے کہا آپ نے میری شادی کر دی ہے, تو میں نے کہا اس کے پاس تو جاب بھی نہیں ہے, تو آگے کیا ہوگا, کیا. امی کہتی ہیں بیٹا اللہ نے تمہارے نصیب سے اس کو بڑا دینا ہے. کہ میں یوں کہوں نصیب وہ لے کر آئے ہیں. ہاں جی. تو یہ جاتا ہے کہ جہاں لڑکی جاتی ہے اپنا نصیب لے کے آتی ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے نصیب, ان کے نصیب سے آج آپ کما رہے ہیں. جس دن الحمدللہ جس گھڑی میرا ان کے گھر میں پہلا پاؤں پڑا ہے نا, الحمدللہ ان کو 2 جگہ سے جاب کی آفر ہوئی. تو شادی کے تیسرے دن یہ بھی جاب پہ گئے الحمدللہ, اور شادی کے چوتھے یا 5ویں دن الحمدللہ ان کو ایک کام ملا, اس میں ماشاءاللہ ان کو 25,000 ایک دن میں بچ گیا. تو یہ بڑے خوش ہوئے, کہتے ہیں بیگم تم آئی ہو نا تو اللہ نے میرا رزق بھی وسیع کر دیا ہے. اور ایک وقت تھا, یعنی وہ جس گھر میں بیاہ کے گئی تھی وہ ایسے گارے کی دیواروں سے بنا ہوا تھا, گندا سا, وہ جیسے ٹوٹا ہوا گھر تھا, عجیب و غریب ہی تھا. میں ویسے جب گئی تھی نا, مجھے ایک واقعی صدمہ لگا تھا کہ میری ماں نے کیا دیکھ کے میری شادی کر دی. پر الحمدللہ میرے جو خاوند تھے نا وہ بہت اچھے تھے, انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا جتنا ہو سکتا ہے نا, یعنی ہم دوستوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. یہ لڑائی بھی ہوتی ہے؟ نہیں, لڑائی میں ہی کرتی ہوں, وہ تو لڑتے ہی نہیں ہیں. اسٹارٹ ہمیشہ بیگم ہی کرتی ہیں؟ نہیں, میں کرتی بھی ہوں, یعنی اگر وہ کسی بات سے ہو بھی جاتی ہے اللہ معاف کرے, وہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں ناراض ہو کے امی کی طرف چلی گئی ہوں. ہم لڑتے ہیں 5 منٹ بعد پھر ویسے. میں کہا شاید امی کی طرف آپ نہیں جاتی, امی ادھر آ جاتی ہیں صلح کرانے. نہیں, اللہ معاف کرے ایسا وقت نہیں آیا. تو ہم لڑتے ہیں 5 منٹ کے بعد ویسے ہی, یعنی ہمارا وہ ویسا نہیں ہوتا لڑائی جھگڑا. اللہ پاک ایسے ہی آپ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بنائے رکھے. اور بہت زبردست ناظرین یہ موٹیویشنل سٹوری ہے ان لڑکیوں کے لیے, جو ان بچوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم کچھ نہیں کر سکتے, اسٹڈیز میں کچھ نہیں رکھا. تعلیم دیکھیں, یہ ایک زندہ مثال ہیں نبیلہ رمیز کے. انہوں نے تعلیم کے ذریعے آج اپنے حالات بدلے ہیں, اپنا لائف سٹائل بدلا ہے. آپ کو موٹیویٹ کرنے کا مقصد بھی میرا یہ ہے, کسی کو کوئی میں وہ ڈی مورلائز نہیں کر رہا یا ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا. موٹیویٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ایسے بن سکتے ہیں کہ تھوڑی اپنے آپ کو ذرا ہوش لیں, محنت کریں, محنت میں ہی برکت ہے. تو ناظرین کیسی لگی میری ویڈیو, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت, اللہ حافظ.